ان باتوں کا جاننا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ ہم شرم و حیا کی وجہ سے ان کو پڑھتے یا سنتے نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پاک ہونے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا اور ہم ہر وقت ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم یہ کڑوا گھونٹ پی لیں اور سن کے سمجھ لیں کہ دین اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ پیریڈز کے بعد نہانے کا کیا صحیح طریقہ ہے تاکہ ہم پاک ہو سکیں، اور غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے۔ نجاست یعنی امپیورٹی 2 ٹائپ کی ہوتی ہے۔ مائنر امپیورٹی یعنی یورینیشن، سٹول، پارٹ، ویجائنل ڈسچارج، یہ سب مائنر امپیورٹی ہیں۔ ان کے بعد آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف وضو کرنا ہوتا ہے اور آپ پاک ہو جائیں گے۔ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہیں۔ میجر امپیورٹی، میجر امپیورٹی آن دا ادر ہینڈ، وہ امپیورٹی ہوتی ہے جن کے بعد نہانا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی میجر امپیورٹی ہے پیریڈز۔ پیریڈز کے بعد نہانا ضروری ہے تاکہ آپ پاک ہو سکیں اور پھر سے نماز اور تلاوت قرآن پاک کر سکیں۔ دوسری میجر امپیورٹی ہے جنابت، آفٹر سیکشول انٹرکورس یا پھر میسٹربیشن۔ نہانا ضروری ہے تاکہ آپ پاک ہو سکیں۔ تیسری میجر امپیورٹی ہے نفاس، جو کہ آفٹر پریگنینسی بلیڈنگز ہوتی ہے، جو کہ 40 دن تک ہو سکتی ہے، اکثریت کم بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو نہانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی نماز جاری رکھ سکیں۔ You can resume your praying۔ اب ہم بات کریں گے کہ نہانے کا کیا صحیح طریقہ ہے جس سے آپ پاک ہو سکتے ہیں۔ تو نہانے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ فرض طریقہ، دوسرا سنت طریقہ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ نہانے کا فرض طریقہ کیا ہے۔ جب آپ نہانے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی امپیورٹیز کو صابن یا پانی سے اچھے سے دھونا ہے تاکہ آپ کی باڈی سے ساری نجاست دھل جائے۔ فرض طریقے سے نہانے کی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو اپنی پوری باڈی پر یعنی جسم پر پانی ڈالنا ہے، کوئی بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ سب سے اہم بات جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنے بالوں کی جڑوں کے ساتھ دھونا ہے۔ میک شور کہ آپ کے بالوں کی روٹس اچھے طریقے سے گیلی ہو جائیں اور آپ کے سارے بال اچھے طریقے سے پانی میں دھل جائیں۔ اینڈ دا نیکسٹ کنڈیشن از آپ کو کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے جیسے کہ ہم وضو میں کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم سٹیپ ہے۔ اگر آپ پوری باڈی پر پانی ڈالنا یا کلی کرنا بھول جائیں تو آپ کے غسل کے فرض پورے نہیں ہوں گے۔ سو میک شور کہ جب بھی آپ پاک ہونے کے لیے نہائیں تو آپ کلی ضرور کریں اور ناک میں پانی بھی ڈالیں۔ یہ فرض طریقہ ہے نہانے کا، اور اگر آپ صرف فرض ادا کر دیں گے تو آپ کا غسل ہو جائے گا اور آپ پاک ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں نہانے کے دوسرے طریقے پر یعنی سنت طریقے پر۔ جب سنت طریقے سے نہانے جائیں تو سب سے پہلے نیت کریں کہ آپ پاک ہونے کے لیے غسل کرنے آئے ہیں۔ پھر آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں، پھر اپنے لیفٹ ہینڈ سے پرائیویٹ پارٹ کو دھوئیں یا پھر جہاں بھی نجاست لگی ہے اسے اپنی باڈی سے صاف کریں۔ پھر آپ اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کی جڑوں کو گیلا کر لیں۔ اس کے بعد آپ اپنی پوری باڈی پر پانی ڈالیں۔ آپ صابن سے بھی یا پھر پانی سے بھی اپنی باڈی کو دھو سکتے ہیں۔ یہ ہے سنت طریقہ پراپر غسل کرنے کا، اور اس کے بعد بھی آپ انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو کچھ اہم پوائنٹس بتائیں گے جو کہ اکثر لوگ اگنور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مکمل غسل نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کو دھیان میں ضرور رکھیں۔
سب سے پہلے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی باڈی کا کوئی بھی پارٹ سوکھا نہ رہے۔ تو اگر آپ نے کوئی رنگ پہنی ہے یا کوئی بھی جیولری پہنی ہے جو کہ ٹائٹ ہو اور اس کی وجہ سے باڈی کا حصہ سوکھا رہ جائے، تو اس کو یا تو اتار لیجئے یا اس کو ڈھیلا کر لیجئے تاکہ وہاں پر پانی پہنچ سکے۔ اگر آپ نے کوئی بھی ایسا کاسمیٹک لگایا ہوا ہے جیسا کہ نیل پالش جو کہ ایک بیریئر بن جاتا ہے، تو آپ کی باڈی پر پانی نہیں پہنچ پاتا اور آپ کو نہانے سے پہلے اس کو ریموو کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نیل پالش لگا کر نہائیں گے تو آپ کا غسل یا وضو نہیں ہوگا۔ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں آپ اپنا ہاتھ ایک بار پھیر لیں ٹو میک شور وہ جگہیں سوکھی نہ رہ جائیں۔ سر کی جڑوں کو اچھے طریقے سے مسل کر آپ گیلا کر لیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر کی جڑیں سوکھی رہ جائیں اور آپ کا غسل نہ ہو۔ اگر آپ نے چوٹی بنائی ہوئی ہے اور آپ کے بال بہت لمبے ہیں اور آپ کو پرابلم ہوتی ہے چوٹی بار بار کھولنے میں، اسپیشلی غسل جنابت، تو آپ کو اپنی چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ یو ہیو میک شور کہ آپ کے سر کے بال اور جڑیں اچھے سے گیلی ہو گئی ہیں۔ لیکن اگر آپ چوٹی کھول سکتی ہیں تو آپ کھول کے اچھے طریقے سے پراپر غسل کیجئے۔ پاک ہونے کے لیے جب آپ غسل کر رہے ہیں تو آپ صابن، شیمپو یا خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان باتوں سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور مسلمان خواتین جو ان مسائل سے واقف نہیں ہیں وہ ان کو جان سکیں اور پراپر غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔